الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتاب المبین وقضى ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسقط الرب فی سقط الوالد او کما قال علیہ السلام۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت رہتی ہے۔ رعا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام اور آداب کو پامال کیا جا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ گھنونا اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کے ساتھ ایسے حرکتیں کی جائے جس کو وہ ناپسند کرتے ہو؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ والدین کا حق ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زبردستی ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتی ہوں، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم۔ حدیث پر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو بہت غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری ماں بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر اللہ اکبر پیر رکھ دیا، اس زور سے رکھا
کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے خبر تیار کی۔ پھر ماں کو خبر میں اتارنے کے لیے اس نوجوان چچا زاد بھائی دونوں خبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت خبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی بہت کوشش کی تو خبر نے فوراً اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ نوجوان ڈر کی وجہ سے چلانے لگا لوگوں کو، اور اس نوجوان کو خبر سے نکالنے کی بہت کوشش کی۔ لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، ہر چیز کیا، لیکن کسی کی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ آخر کار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی خبر بیوی کو ملا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی اس کے ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، میں نے آج آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی ہے وہ در حقیقت صحیح ہیں۔ میرے رب کائنات انسانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ تم اس خالق سما و ارض اور پالنہار کی بندگی و فرمانبرداری کرو۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، پھر اس کے بعد ماں کا مقام، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت فرما اور رحمت کی بارش فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ برادران ملت، جس اولاد سے والدین ناراض ہیں تو رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتی ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی۔ اس کا ترجمہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہے تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ اکرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائک اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، یہاں تک کہ ذرے کائنات اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت ہے، رسول کی بھی اس پر لعنت ہے، ملائکے بھی اس کے اوپر لعنت ہے، صحابہ اکرام کی بھی اس پر لعنت ہے۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک و صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھ لے تو حق تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو بھی 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، اللہ اکبر، ہاں، رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ حدیث شریف پر غور کریے، صرف محبت بھری نظر سے دیکھنے کا ہی اتنا ثواب ہے۔ جو والدین کو ہر وقت خوشی رکھنے کی اور ان کی خدمت و فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ رب کائنات کے پاس کتنا بلند اور بڑا ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کے گوش و نظار کرنا چاہتی ہوں، مناسب سمجھتی ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابل میں زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ رب کائنات نے جو مقام ماں کو عطا کیا وہ باپ کو بھی عطا نہیں کیا۔ ماں بچوں کے لیے تکالیف و مصائب، ہر مشکل برداشت کرتی ہے۔ ماں بچوں کے لیے سردی کو برداشت کرتی ہے۔ ماں بچوں کے لیے اپنی نیند تک کو قربانی کر دیتی ہے۔ ماں بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر فوقیت دی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی یہ حدیث صفحہ نمبر 883 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر سوال کیا، ثم من؟ پھر کون؟ حضور نے فرمایا، تمہاری ماں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ سوال کیا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جب 4تھی مرتبہ سوال کیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ابی کا، تمہارا باپ۔ اس حدیث میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ ماں بچوں کی خاطر جو قربانیاں دیتی ہے وہ قربانیاں باپ بھی نہیں دے سکتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باپ قربانی نہیں دیتا، وہ بھی بچوں کی خاطر مصیبتوں کو اپنے سر پر رکھ دیتا ہے، ان بچوں کی دلکش و مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اپنا وطن تک چھوڑ دیتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، روپے کما لیتا ہے، پھر بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو اچھا لباس پہناتا ہے، بچوں کو اچھا کھلاتا ہے، دن بھر مزدوری محنت کرتا ہے اور ان روپیوں سے بچوں کی راحت کا انتظام کرتا ہے۔ باپ بچوں کی خاطر ان تمام قربانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یاد رکھے باپ کی تمام قربانیاں ماں کے اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس وقت سے ماں وقت کاٹ کر تم کو جنم دیتی ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنا جو وہ ناپسند کرتی ہے، نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ایک واقعہ بیان کیا تھا اور بتلایا تھا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ لیکن ایک صحابہ ہے، بہت نیک انسان ہے، جس کا نام علقمہ ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ ادا کرتے ہیں، اعمال صالح ایسے نیک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے وقت زباں پر کلمہ طیبہ جاری ہی نہیں ہوتا اور روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن روح جسم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ علقمہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہے؟ اطلاع ملی کہ صرف والدہ زندہ ہے۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟
یعنی تیرے ساتھ اس کا کیا رویہ تھا، کیا وہ اچھا پیش آتا تھا؟ بڑھیا نے فرمایا کہ میرا لخت جگر تو بہت نیک تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دی، یعنی اپنی بیوی کو میرے سے زیادہ محبت کیا، یعنی میرے سے زیادہ ہر چیز زیادہ بڑھاؤ دے دیا۔ تو سنیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا، بڑھیا نے، میں معاف نہیں کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر دو اور اس کے بیٹے کو اس میں زندہ جلا دو۔ بڑھیا تڑپ گئی اور کہا، میرے لخت جگر کو جلا دیا جائے گا۔ ممتا جوش میں آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد اور گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، یعنی میرے بیٹے کو میں نے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اوپر چلے گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، ہمیں اس عبرت آمیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں اور ان کے اوراق میں ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی پر میں نے بہت ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، یاد رکھے یہ نصیحت ہے، یاد رکھے یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ سے راضی کرانے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے امید لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہماری ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جنت کا موقع مل رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے موقع کو نہیں گمائیں گے جو جس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے ہر دم ایسا پیش کیا، جس وقت ہم آئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سامنے کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو میری دینی ماؤں اور بہنوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت احترام سے کرو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کی ہر پریشانی بھی تم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔